الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ماں باپ کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کے حقوق کے تعلق سے قرآن و سنت کے اندر ہمیں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے اس کی وضاحت کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ سے بدسلوکی اور انہیں اذیت اور تکلیف دینا اس کے خطرناک نتائج کی طرف رہنمائی کی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے اس دنیا کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اگر حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ہم ان کی کس کس طریقے سے خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، تو ہم ان کے لیے کون کون سے ایسے اعمال انجام دے سکتے ہیں جس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچتا رہے ہمارے اعمال کرنے کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز آپ یاد رکھیں، ماں باپ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ماں کا رتبہ عظیم ہے تو باپ کا بھی رتبہ بڑا عظیم ہے، کیونکہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو آپ جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ ماں باپ دونوں کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یاد رکھیں، ہمارے ماں باپ کا رتبہ
اتنا عظیم ہے کہ جہاد جیسا عمل بھی بغیر ماں باپ کی اجازت کے انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یمن سے ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمنی آدمی سے پوچھا حل لک احد بالیمن، کیا یمن کے اندر تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، ابوایا، میرے والدین یمن کے اندر موجود ہیں۔ کہا کیا آپ نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی ہے؟ کیا اجازت لے کر کے آپ آئے ہو کہ جہاد میں جا رہا ہوں؟ کہا نہیں، میں نے جہاد کی اجازت نہیں مانگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرجع الیہما، واپس جاؤ، فاستأذنہما، اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کرو، فإن أذن لك، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں، فجاہد وإلا فبرہما، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو جہاد میں شریک ہو، اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا بیوہار کرو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان کی خدمت ہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو ماں باپ کا رتبہ بڑا عظیم ہے۔ یاد رہے ماں باپ کو گالی دینے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے اور آپ کے تصورات میں بھی نہیں آئیں گے، صحابہ کے تصورات میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے، اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یلعن الرجل والدیہ، آدمی اپنے ماں باپ پر کیسے لعنت کر سکتا ہے، کیسے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہا آدمی کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پلٹ کر کے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ آدمی فلاں آدمی کی ماں کو گالی دیتا ہے، پلٹ کر کے وہ آدمی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ کہا یہی لعن طعن کرنا ہے، گویا کہ یہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے کر کے اپنے ماں باپ کو خود گالی دے رہا ہے، کیونکہ یہ ذریعہ بن رہا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اس لیے چاہے انسان خود اپنے منہ سے گالی دے یا دوسروں کے ذریعے سے گالی دلوائے، بات تو ایک ہی ہے، یا تو خود اپنے ماں باپ کو مارے یا دوسروں کے ذریعے سے مروائے پٹوائے، بات تو وہی ہے۔ کہا اس لیے ماں باپ کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے ساتھ برائی اور بدسلوکی نہ کی جائے۔ یاد رہے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے باپ پر خرچ کرے، یعنی باپ کی ہی کمائی ہے اولاد۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرتا ہے اسے وہ ملتی ہے، اس لیے انسان نے کوشش کی، اولاد کو پڑھایا، بڑا کیا، اولاد کو تعلیم و تربیت سے نوازا، اولاد کی پرورش کی، تو خود یہ اولاد ماں باپ کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا، وہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، دیہاتی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے میری کمائی ہوئی مال کا مطالبہ کر رہا ہے، میرا باپ میرا مال مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا انت ومالک لوالدک، تم بھی اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، تمہارے والد کا ہے۔ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، اور سب سے پاکیزہ روزی یہ ہے، حلال روزی یہ ہے کہ تم اپنی کمائی میں سے کھاؤ، اور یہ اولاد تمہاری کمائی کا ہے۔ اولاد کی کمائی ہوئی مال ماں باپ کی کمائی ہوئی مال ہے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا، لہذا تمہارے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ تمہارے مال میں سے کھائے۔ اس لیے
بالخصوص ایسے موقع پر جب ماں باپ محتاج ہوں، مال کے ضرورت مند ہوں، ایسے موقع پر اولاد کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے والدین پر خرچ کرے اور ان کا خیال رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم اعمال تھے جو انسان دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے تئیں کر سکتا ہے، ان کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں تھیں، شکلیں تھیں کہ جن کے ماں باپ دنیا کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ یہ اعمال کر کے انسان اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ، ہمارے اور ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو ایصال ثواب کے لیے ہم اپنے ماں باپ کے تئیں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے، نیکی پہنچانے کے لیے ہم کون سے ایسے اعمال کریں جن نیکیوں کا ثواب ہمارے ماں باپ کو ان کی قبر میں مرنے کے بعد انہیں پہنچتا رہے؟ آئیے میں بتاؤں مسنون اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تاکہ آپ ان کو کر کر کے اپنے ماں باپ کے تعلق سے یا آپ کے فوت شدہ کوئی بھی رشتہ دار ہوں ان کے تعلق سے ان تک ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابو داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل بقیا من بر ابویا شیء ابرہما من بعد موتہما؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے، کیا میں اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن کو میں کر سکوں تاکہ ان نیکیوں کا اجر و ثواب میرے ماں باپ کو ملتا رہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو آپ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ کہا کیا؟ کہا پہلی چیز الصلاۃ علیہما، جب ان کی وفات ہو جائے تو جنازہ کی نماز ادا کی جائے، تجہیز و تکفین کی جائے اور ان کی تدفین کی جائے، اور جو بھی حسن سلوک کے تعلق سے ان کی تدفین تک معاملہ ہوتا ہے ان اعمال کو انجام دیا جائے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے ان کے والاستغفار لہما، اور ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ یہیں پر میں آپ کو وضاحت بھی کر دوں کہ اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ان کے لیے نہ تو نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ تو ان کے لیے استغفار کرنا ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے اس کے لیے استغفار کی، دعا کی اجازت نہیں دی گئی ہے شریعت میں۔ اسی طریقے سے کہا دعائیں سکھائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی دعائیں موجود ہیں جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح سے میرے ماں باپ نے میری بچپن میں پرورش کی ہے اسی طرح اللہ ان پر رحم و کرم فرما، دنیا کے اندر آپ کے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی آپ ان کے لیے دعا کریں، اور اگر ان کی وفات ہو گئی ہے تب بھی ان کے لیے دعا پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا اور سکھائی گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنوں کو قیامت کے دن تمام لوگوں کی مغفرت کر دے۔ اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور ایک دعا سکھائی گئی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور تمام مومن مردوں کو، تمام مومنہ عورتوں کو، اللہ تمام لوگ جو ہمارے گھر میں آتے ہیں
مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ تو ان کی مغفرت کر دے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ والدین کے حقوق کو ادا کرنے کے تعلق سے ان دعاؤں کو سیکھیں اور اس کو یاد کریں اور اپنی زندگی میں روزمرہ کی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کر لیں۔ تو پہلی چیز کہا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور ماں باپ کا سب سے بڑا حق یہ ہے، ماں باپ کا سب سے عظیم حق یہ ہے ان کی زندگی میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی، کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اگر تمہارے والدین کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے عہد و پیمان کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو وصیت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اگر قرضہ باقی ہے تو اس قرض کی ادائیگی وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے قرض کی ادائیگی کریں، تو عہد و پیمان کا نفاذ ہونا چاہیے۔ کہا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، کہا ایک تیسری چیز یہ ہے صلہ رحمی کی جائے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جن رشتہ داروں تک رسائی آپ کی والدین کے ذریعہ ہوئی ہے۔ ماں باپ کے ذریعہ جن رشتہ داروں تک آپ پہنچے ہیں، جیسے آپ کی خالہ، آپ کے ماموں، آپ کی دادی، آپ کا دادا، اس طرح سے نانی، نانا، پھوپھی، پھوپھا، یہ سب رشتہ داروں تک آپ اپنے والدین کے ذریعہ سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے اس کی رزق میں فراوانی ہو، اس کی رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، روزیاں بھی آئیں، عمر بھی بڑھے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو نبھاتا رہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز آپ نے فرمایا، کہا اس عمل کو بھی انجام دو گے تو بھی آپ کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اپنے ماں باپ کے دوستوں کی تکریم کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھیوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تمہارے ماں باپ کے جو دوست تھے، ماں کی جو سہیلیاں تھیں، باپ کے جو ساتھی تھے، ان کی تکریم کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک اولاد کا، باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد اس کے ساتھیوں کا خیال رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل اد ابیہ بعد ان یولیا، کہا سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے عظیم نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے باپ کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے باپ کے ساتھیوں کا خیال رکھے، ان کی تکریم کرے، اور باپ کے ساتھیوں کا اور ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھے، ان کی تعظیم کرے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک سفر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عبداللہ ابن دینار کہ ایک سفر میں جب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا تو مکہ کے راستے میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ انہوں نے اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو اپنے گدھے پر، جس گدھے پر وہ سوار تھے سفر میں، اس کو اس گدھے پر بٹھا لیا، جہاں خود بیٹھے تھے اپنے پاس اسی گدھے پر بٹھایا، اور اپنے عمامہ کو نکال کر کے، اپنی پگڑی کو نکال کر کے اس اعرابی کو دے دیا۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا اصلحک اللہ، اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ دیہاتی لوگ چھوٹی چیزیں پا جاتے ہیں، اعرابی لوگ معمولی چیزیں پا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا آپ اسے معمولی نہ سمجھیں،
آپ اسے حقیر نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کی تکریم کی ہے۔ اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، کہ سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھیوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ اس کے بعد ایسی اور بھی نیکیاں ہیں، یہ تو 4 نیکیاں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے ان کے نام پر کنواں کھدوا دے، پانی کا انتظام کروا دے، وبنا مسجدہ، مسجد بنوا دے، یا مصحف اور قرآن کو لا کر کے مسجد کے اندر رکھ دے، کتابوں کی نشر و اشاعت کر دے۔ یہ بہت ساری شکلیں ہیں، درخت لگوا دے، مسافر خانہ بنوا دے۔ ماں باپ کے حق کے لیے، ماں باپ کے نام پر اگر یہ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال، چیختا ہے صبح و شام، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف اتنا ہی ہے جسے وہ کھا لے، ما اکلتا فافنیت، جس کو اس نے کھا لیا، کھا کر کے ختم کر دیا، ہضم ہو گیا، او لبستا فابلیت، یا کوئی لباس پہن کر کے اس نے پرانا کر دیا، او تصدقتا فامضیت، یا کوئی صدقہ کر کے اس نے آگے پہنچا دیا، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، یہی تو اس کی زندگی میں کام آنے والا ہے۔ ابن آدم مال مال کر کے چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کا مال تو کچھ بھی نہیں، اس کا مال تو یہی ہے جو کھا لیا، ختم ہو گیا، کپڑا پہن لیا، بوسیدہ ہو گیا، صدقہ کر دیا، اسے آگے ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صدقہ کرنا ہماری اور آپ کی زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میری ماں نے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری ماں اگر بات کرنے کے قابل ہوتی تو کچھ صدقہ کرنے کا مجھے ضرور حکم دیتی۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، کیا میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس صدقے کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، اگر آپ اپنی ماں کے نام پر وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ماں کی وفات ہو گئی ہے تو اس صدقے کا اجر و ثواب آپ کی ماں کو ملتا رہے گا۔ ایک اور صحابی آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی وفات ہو گئی ہے، انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی ہے، مال موجود ہے، کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے باپ کے لیے صدقہ کروں اور میرا کیا ہوا صدقہ میرے ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا اور اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے سنن نبی داؤد کی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے انہیں اطلاع کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے،
سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں کے نام پر، کیا کروں؟ آپ نے کہا پانی کا انتظام کر دو، پانی کا انتظام کر دو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ ابو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے نام پر میں نے کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ رب العالمین میری ماں کے لیے ان نیکیوں کا اجر و ثواب کا ذریعہ بنے، درجات میں بلندیوں میں اضافہ کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں چند ایام، کوئی انسان اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں شب و روز، دن و رات آپ دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب کفن پہنایا جاتا ہے، کیا کفن میں کسی کے جیب ہوتا ہے؟ کوئی بھی خیاط ہو، کوئی بھی درزی ہو، اس کفن میں کوئی جیب نہیں لگاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہے دنیا کے اندر ہے، آپ اس کو آخرت کے لیے بھیج دو گے، صدقہ کر دو گے، نیک عمل کر لو گے، یہی چیزیں آپ کے لیے کام آنے والی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس کے ذریعہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب اگر آپ اپنے ماں باپ کے نام پر کتابوں کی اشاعت کر دیں، اگر آپ کو علم ہے تو آپ لوگوں کو سکھا دیں، اگر آپ کے اندر سکھانے کا شوق نہیں یا سکھا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم سیرت کی کوئی کتاب ہو، تاریخ سیرت اور حدیث کی کوئی کتاب ہو، عظمت اسلام پر کوئی کتاب ہو، دین پر کوئی کتاب ہو، نماز پر کوئی کتاب ہو، اس کو خرید کر کے اس کی اشاعت تو کر سکتے ہیں، اس میں خرچہ کر کے علم کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، قرآن کے نسخے رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے بے شمار ذرائع علم کے راستے میں جو کچھ آپ کرنا چاہیں، جو کچھ آپ کے لیے آسان ہو، سہولت ہو، آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں جس میں آپ کو طاقت ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان جن چیزوں کی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی مکلف بناتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر اگر طاقت ہے، حیثیت ہے، تو ایسے اعمال کر کے جائے جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئیں اور لوگ دنیا کے اندر اسے یاد کریں اور اپنی دعاؤں کے اندر یاد کر کے اس کے درجات میں رفعت کا، بلندی کا ذریعہ بن سکیں۔ کہا اول دن صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر جائیں جو نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کر سکے، کیونکہ ماں باپ کے لیے یہ نیک اولاد ایک مال ہے، اس کا حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی کہا کہ والدین کے لیے اولاد یہ مال ہے اور اولاد کی کمائی ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کی ہی کمائی کا ذریعہ ہے، اور ان کی درجات میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته، آدمی کا درجہ جنت میں بڑھا دیا جاتا ہے، بلند کر دیا جاتا ہے۔ فیقول ان ھذا، وہ کہتا ہے یہ درجہ مجھے کیسے ملا، میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یقال، جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے استغفار کے نتیجے میں تو نے اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو صالح بنایا تھا، اسے قرآن و سنت کی تعلیم دی تھی، دعائیں سکھائی تھی، نماز کا طریقہ بتایا تھا، کس طرح سے انہیں استغفار کرنا ہے، تو نے اچھی تربیت کی تھی، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی تھی، گناہوں کی معافی تلافی کرنے کے لیے، جنت کے اندر داخلے کے لیے، اور جہنم سے حفاظت کے لیے، قبر کو نور سے بھرنے کے لیے، قبر کو جنت کی ایک کیاری بنانے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں تیرے درجات کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عظیم حق ماں باپ کا یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ نے حج نہ کیا ہو تو ماں باپ کے نام پر حج بدل کیا جا سکتا ہے، عمرہ بھی اور حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کا ایک عظیم حق ہے کہ اگر اولاد طاقت رکھتی ہو، صاحب حیثیت ہو، تو اپنے ماں باپ کے نام پر وہ حج بدل کرے یا عمرہ بدل کرے۔ اسی طریقے سے روزہ کے سلسلے میں بھی ہے، اگر ماں باپ پر کوئی
فرض روزہ، ماں باپ پر کوئی فرض روزہ یا نظر کا روزہ اگر باقی ہے تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری اس کے ورثہ کی ہے، اس کے اولاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جس کسی کی وفات ہو جائے اور اس پر روزے ہوں، روزے باقی ہوں، چاہے وہ نظر کے روزے ہوں یا فرض روزے ہوں، ان روزوں کی ادائیگی اور قضا کی ذمہ داری ان کے ولیوں کی ہے۔ صام عنہ ولیہ، اس کے وارثین اس کی جانب سے روزے کی ادائیگی کریں گے۔ اسی طرح سے والدین کی نظر کو پوری کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر والدین نے نظر مانی ہو کسی چیز کی تو اس کو پورا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ قبیلے جوہینہ کی ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، حج کرنے کی اس نے نظر مانی تھی، تو کیا میں اپنی ماں کی جانب سے اس نظر کو پوری کروں؟ آپ نے فرمایا حجی عنہا، تم حج کرو ان کی جانب سے۔ ارأیت لو کان علی امک دین لقاضیہ، کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا، اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی؟ اسی طرح سے اقض اللہ، اللہ کا قرض بھی ادا کرو، اللہ کا قرض ادا کرو۔ فاللہ احق بالوفاء، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرض پورا کرنا یہ اللہ رب العالمین اس کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو جس طرح سے تمہارے ماں باپ پر اگر قرض ہوتا تو تم اس کی ادائیگی کرتی، اسی طرح سے اگر تمہاری ماں نے نظر مانی تھی حج کی تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس حج کو پورا کرو۔ میرے بھائیوں، آخری بات یہ کہوں گا، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بھی اس کے علاوہ جو بھی بدعت و خرافات ہیں، یہ مسنون اعمال ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اس کو آپ انجام دیں گے تو آپ کے ماں باپ کو، آپ کے فوت شدگان لوگوں کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی خرافات ہوتے ہیں، 10واں ہو، 40واں ہو، قرآن خوانی ہو، فاتحہ خوانی ہو، قبروں پر جا کر کے یاسین پڑھنا، فاتحہ کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں سب بدعت و خرافات ہیں۔ اور ایسے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، سلف صالحین، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ان کی سنت کو لازم پکڑو اور بدعتوں سے دور رہو۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، ماں باپ کے حقوق کو جاننے اور ان کے مطابق ان حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔